السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص دوران خطاب یا کسی محفل میں یا محفل سما میں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر یہ نعرہ لگائے یا شعر پڑھے تو اسے فوراً روک دیں، کیونکہ یہ نعرہ یا یہ جملہ چشتیوں کا مشرب نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ سید عرفات چشتی عرف پیر صاحب اجمیری چشتیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے گمراہ کن نظریے کو تعلیمات چشتیت کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ بھی غریب نواز کی چوکھٹ پر بیٹھ کر۔ آپ اس شخص سے یہ سوال پوچھئے کہ آپ اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں اور پھر چشتی بزرگوں کے نظریے اور عقیدے کے خلاف رافضیت کو کیوں فروغ دے رہے ہیں؟ کیا یہ تعلیمات چشتیت ہے؟ سبھی چشتی یہ صدا بلند کریں کہ ہم غریب نواز کے عقیدے کو فالو کریں گے، ایسے گمراہ بددین کے نظریے کو نہیں۔ علی سے محبت کرنے کو کوئی نہیں روکتا اور نہ ہی کبھی کسی نے منع کیا ہے، لیکن اس محبت میں غلو کر کے، دیگر صحابہ کی تضحیق کر کے علی سے محبت کرنا، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق نعرہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر کا استعمال شرعی اور اعتقادی لحاظ سے درست نہیں سمجھا جاتا۔ اس نعرے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پہلا نمبر قرار دینا خلافت راشدہ کی ترتیب فضیلت کے اصول کے خلاف ہے، جس کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ترتیب تسلیم کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس متعلق اہل سنت کا کیا نظریہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین کی فضیلت کی ترتیب قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اس ترتیب کو بدلنا یا کسی صحابی کو دوسرے پر فضیلت دینا اہل سنت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ اللیل آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک ہم اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ مفسرین کے نزدیک یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ تفصیلی بیان تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب حدیث نبوی کی طرف اگر رخ کریں تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، سنن ترمذی حدیث نمبر 3662، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو۔ اب اجماع صحابہ کی طرف اگر رخ کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین کی جماعت میں کبھی کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار نہیں کیا، بلکہ سب نے ان کی بیعت کر کے اس اجماع کی عملی تصدیق کی۔ خود مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تصانیف میں صحابہ کرام کی فضیلت کی ترتیب پر زور دیا ہے اور اس میں کسی تبدیلی کو بدعت اور گمراہی قرار دیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت رقم فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے حقدار ہیں۔
پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ ان کی خلافت ترتیب فضیلت کے مطابق ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ تھا وہی خلافت پاتا گیا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 478۔ پھر دوسری جگہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے اور بدعتی ہے۔ اگر انکار تعظیم و استخفاف کی نیت سے ہو تو وہ کافر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 209۔ یعنی اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا علمی انکار کرے تو وہ گمراہ اور بدعتی ہے، اور اگر انکار استخفاف اور توہین یا بغض کے طور پر ہو تو وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر دوسری جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت علی کو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان پر فضیلت دے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 310۔ اب دیگر علماء اور محققین کا موقف بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں من قدم علی و عثمان او غیرہما علی ابی بکر و عمر قد ضل و اضل۔ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 20۔ اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ جو حضرت علی المرتضی یا حضرت عثمان یا کسی اور کو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر فضیلت دے وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لا خلاف ان ابا بکر افضل الامتی بعد نبیہا۔ تفسیر قرطبی سورہ توبہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے سب سے افضل فرد ہیں۔ اہل سنت کے دیگر معتبر علماء نے بھی صحابہ کرام کی ترتیب فضیلت پر زور دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو منصور بغدادی کتاب اصول الدین میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ میں خلفائے اربع بالترتیب افضل ہیں۔ پھر امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ فضیلت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے خلافت ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 29۔ لہذا دمادم مستقل اندر علی کا پہلا نمبر جیسے نعرے کا استعمال اہل سنت کے عقائد کے منافی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی فضیلت کی ترتیب کو برقرار رکھنا اور ان کے مقام و مرتبے کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لہذا دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، یہ کہنا اصول دین کے اعتبار سے صحیح ہے۔ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر یہ درست نہیں ہے۔